नौजवान ऐ नौजवान तेरी मंजिल है कहाँ, झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में PMI TV देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आज हम सब को फिर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा किया ताकि हम सब एक दूसरे की भलाई का और बेहतरी का वसीला बने। आज हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ असलम साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह अदीब रियाज साहब मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत नौजवान। और इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुआ से करेंगे। तो दुआ में रहनुमाई करेंगे काशिफ असलम साहब। आसमानी खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वक्त तेरे पास आते, तेरे आगे झुकते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस तेरे बख्शे हुए फ़ज़ल के लिए, तेरी बख्शी हुई तौफ़ीक के लिए और इस मौके के लिए जो तूने ऐ खुदा हमें फ़राहम किया ताकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर तेरे खुदावंद पाक खुदा खुशखबरी को फैला सके और बहुतों के लिए बरकत का, भलाई का, सरफराजी का बाइस बन सके और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। ऐ खुदा हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं PMI TV के लिए, सारी इनकी फैकल्टी के लिए, तमाम लोगों के लिए खुदा जो इस चैनल पे काम करते हैं, तमाम के लिए खुदा हम तेरे हजूर से तेरी बरकत को, तेरी सलामती को मांगते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। जी तो नाजरीन, आज हम बात करने को हैं नौजवानों के किरदार के बारे में, जो वो अपना किसी भी शोबे के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म में अदा करते हैं। तो बेशक नौजवानों का जो किरदार है वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि नौजवानों का किरदार जो वो चर्च में अपना रोल अदा करते हैं, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में भी हमें बहुत सारे ऐसे नौजवान खुदा के सूरमा नज़र आते हैं जिन्होंने एक मुस्बत किरदार अदा किया और कलीसिया की और खुदा के मुक़द्दसीन की वो तरक्की का वसीला बने। तो आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि किस तरह वो देखते हैं नौजवानों का किरदार जो चर्च में है। इससे पहले कि हम चर्च में देखें, हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कौन कौन से किरदार हमें नज़र आते हैं जो लोगों की, मुक़द्दसीन की तरक्की का वसीला बने। हम जानेंगे काशिफ से कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी काशिफ। सर, सबसे पहले तो बाइबल मुक़द्दस में से हम जो है वो मुक़द्दस तीमुथियुस के बारे में, कि वो कम उम्र ही थे, 9 उम्र थे जब उन्होंने जो है वो चर्च की खिदमत को सरंजाम देना शुरू कर दिया और ख़िदमत में उन्होंने काफ़ी जो है वो हिस्सा डाला अपना। तो आज के दौर में भी जो है वो नौजवानों को ना सिर्फ कोई जो है अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए या लीडरशिप इन फ्यूचर हासिल करने के लिए, बल्कि चर्च में अपनी खिदमत का हिस्सा डालना चाहिए। जैसे मुक़द्दस तीमुथियुस ने जो है इफिसस के चर्च को जो है वो उन्होंने कायम किया, वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बहुत ही अच्छा किरदार हमें नज़र आता है बाइबल मुक़द्दस में तीमुथियुस का, जिसने इब्तदाई कलीसिया में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी तरह हम जानते हैं अदीब से कि बाइबल मुक़द्दस में से कौन सा नौजवान किरदार इन्हें नज़र आता है जो कलीसियाई तरक्की का और मुक़द्दसीन की बढ़ोतरी का वसीला बना। जी अदीब। खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने कलाम को हम सब की रहनुमाई के लिए और हमारी माशरती ज़िंदगी के लिए, एक नौजवान की ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, एक नौजवान की ज़ाती ज़िंदगी के लिए खुदा ने अपना कलाम बख्शा है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, माशरती ज़िंदगी के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी रहनुमाई हासिल होती है। और अगर हम पुराने अहदनामे में जाएँ तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही मुस्बत और एक अच्छा किरदार नज़र आता है, जो कि हम सब जानते हैं कि जब हम मुक़द्दस दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो मुक़द्दस दाऊद एक ऐसा नौजवान था जिसके अंदर खुदा के कलाम की गैरत थी। अभी मैं ख़ुद भी नौजवान हूँ और एक नौजवान होते हुए मैं अपने सारे दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान होते हुए हमें खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करनी है। जब खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट हमारे अंदर होगी तब हमें खुदा के कलाम की गैरत आएगी। और हम देखते हैं कि जब दाऊद, मुक़द्दस दाऊद को उसके बाप ने भेजा कि अपने भाइयों को खाना दे के आओ जंग में,
تو اسے خدا کے کلام کی غیرت نظر آئی اور اس کے اندر غیرت تھی تو اس نے اس سورما کو مار گرایا۔ آج اگر ہمارے اندر بھی خدا کے کلام کی غیرت ہے، اگر ہم بیبلیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنی زندگی کو دیکھیں، معاشرتی زندگی سے دیکھیں یا خاندانی زندگی سے دیکھیں، ہمارے اندر خدا کے کلام کی غیرت ہوگی، خدا کے کلام کی سمجھ ہوگی، تب ہی ہم اپنی زندگی کو اپنے آپ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جی سکتے ہیں۔ جی بہت مثبت اور بابرکت کردار مقدس داؤد کا ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، جس نے کم عمری میں ہی ایک بڑے سورما کو مار گرایا، اور وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر غیرت تھی، ایمان تھا۔ تو آج کے نوجوان بھی چرچ میں بہتر سے بہترین رول اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ان کے اندر غیرت اور ایمان ہوگا، جذبہ ہوگا، شعور ہوگا۔ داؤد کے پاس تجربہ نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایمان تھا، داؤد کے پاس ہتھیار نہیں تھا لیکن خدا کی غیرت تھی اس کے اندر، اور اس نے یہی کہا کہ تو بھالا برچھی لے کر آتا ہے لیکن میں زندہ خدا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، اور اس کا یہ بڑا ایمان ہے۔ تو آج بھی نوجوانوں کے اندر اگر ایمان ہوگا داؤد جیسا، غیرت ہوگی داؤد جیسی، تو بہت سارے حالات کے جو جاتی جلیت سر اٹھائے ہیں تبھی انہی کو مار گرا سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا ہمیں اس کا کردار نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سمویل کا بھی کردار نظر آتا ہے کہ سمویل بھی خدا کے حضور میں کس طرح چھوٹا ہی تھا، کم عمری میں ہی وہ کس طرح وہ آواز کو سنتا تھا۔ تو جی کاشف، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر اس میں یہ ہے کہ سیموئل 3 سال کی عمر کے بعد ہی اس کی جو ماں ہے ہنا، وہ اس کو ہیکل میں چھوڑ آئی ہیں پرورش کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جیسا کہ خدا کے بندہ مقدس داؤد جو ہے زبور نویس میں بیان کرتے ہیں کہ میرا خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں سے زیادہ بہتر ہے، اور خدا کے حضور میں ایک دن جو ہے وہ 1000 کے برابر ہے۔ تو ایسے ہی مقدس سیموئل جو ہیں وہ انہوں نے خدا کی ہیکل میں جو ہے تربیت پائی خدا کے پاک کلام کی، اور خدا کے کلام کو انہوں نے سنا ہے، اور جب بچپن ہی سے جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تقویت آتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے۔ پھر ہم چاہے بڑے ہو کے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اس راہ سے نہیں ہٹتے، اس ایمان سے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ہماری مضبوط ہو گئی ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ قدرت ہے۔ اور جیسا کہ ادیب بھائی بھی بتا رہے تھے کہ خدا جو ہے وہ غیرت رکھتا ہے، کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ خدا غیور ہے اور خدا غیرت مند لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نوجوان آج کے جو ہیں ان کو بھی خدا کے نام کی غیرت رکھنی چاہیے اور خدا کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں آدم کو ہی، تو خدا نے اسے بچہ نہیں پیدا کیا یا بچہ نہیں تخلیق کیا، نہ بوڑھا، بلکہ ایک ایسے عمر کا حصہ اسے عطا کیا جب اسے تخلیق کیا جب وہ جوان تھا۔ تو جوانی کے دن بہت ہی خدا کے حضور میں قابل قدر ہے، اور اس دوران خدا کے حضور میں کی گئی خدمت بھی نہایت ہی گراں قدر ہے۔ تو ابھی ادیب سے ہم جانیں گے کہ بائبل مقدس میں اور کون سا ایسا کردار جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جوانی میں، جس طرح ہم دانییل کی کتاب میں دیکھیں تو صدرک میثق عبدنجو اور دانییل یہ ٹین ایجر ہی تھے جب وہ اسیری میں آئے، تو کیسے انہوں نے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ایمان پر قائم رہے، کس طرح انہوں نے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پہ، عقیدے پہ، اس تعلیم پہ، جس طرح کاشف نے کہا کہ جب فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تبھی بنیاد بھی۔ ابھی فاؤنڈیشن ان کی مضبوط تھی کہ اسیری میں بھی جا کے انہوں نے اس بنیاد پہ قائم رہے۔ تو آپ کیا کہیں گے دانییل کے بارے میں، صدرک میثق عبدنجو کے بارے میں؟ سب سے پہلے سرشاہی نے جو بات کی ہے یہ بہت ہی اچھے کریکٹر ہیں ایک نوجوان کی حیثیت سے۔ اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں، دانییل اور حننیہ اور میسائل اور
تھرڈ ون تھے عزریہ. یہ بہت ہی خوبصورت اور پڑھے لکھے نوجوان تھے اس وقت میں. اگر جب ہم بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں اور جب ہم خاص طور پر ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ یہ نوجوان تھے اور یہ پڑھے لکھے تھے اور یہ شاہی گھرانوں سے، رئیس خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے. اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ میرے کام آ سکتے ہیں، تو بادشاہ نے انہیں اپنے حضور میں طلب کیا، انہیں بلایا. اور جب بادشاہ کا جو ملازم تھا انہیں بلاتا ہے تو بادشاہ انہیں کہتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں، آپ سب ان سے واقف ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے 3 سال کے لیے میرے حضور سے ان کو وظیفہ دیا جائے اور کھانے پینے کا جو انتظام ہے میری طرف سے کیا جائے. یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، نوجوان ہوتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری آفرز آئیں گی اور ہمیں ملتا ہے کہ ڈینیل نے، حننیہ نے، صدرک یعنی کہ صدرک، مسک اور عبدنجو نے کھانے سے انکار کر دیا. کھانے سے کیوں انکار کیا؟ اس کے پیچھے جو ریزن تھی، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو کھانا تھا سب سے پہلے بادشاہ کے حضور آنے سے بھی پہلے بادشاہ کے جو دیوتا تھے، اس ملک کے جو دیوتا تھے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہ کھانا کھانے سے انکار کیا کہ ہم وہ کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے جس سے ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچے اور ہم بک جائیں. یہ ایک بکنے والی حالت تھی اور انہوں نے خدا کے حضور میں رہتے ہوئے، خدا کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہوئے اس کھانے کا، اس شاہی کھانے کا انکار کیا. آج نوجوان ہوتے ہوئے ہمیں بھی بہت ساری آفرز آئیں گی کیونکہ ہم نوجوان ہیں اور خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ معاشرہ ہمارے لیے بہت ہی ٹھوکر کا باعث ہے اور ہم بہت ساری جو ہمیں سائٹ سے آفر آتی ہیں، لالچ آتا ہے جس میں ہم لالچ میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں، دولت کی حوث ہے، شیخی ہے، سارا کچھ ہے. تو ہم اپنے ترقی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں. لیکن جیسے کہ بھائی نے بات کی ہے کہ بہت ہی خوبصورت 3 کریکٹر ہیں جنہوں نے اپنا ایمان نہیں گوایا اور پھر ملتا ہے کہ جب انہوں نے مورتی کو سجدہ نہیں کیا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں بچا بھی سکتا ہے، اگر نہ بھی بچائے تب بھی ہم خوش ہیں اس میں. ہمیں بھی ایسے نوجوان بننا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے بنیں اور سمجھنے والے بنیں اور خدا کے کلام کا کبھی انکار نہ کرے جیسے ان 3 نوجوانوں نے انکار نہیں کیا. اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے خدا کا کلام کا انکار نہیں کیا. آج ہمیں بھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دینی ہے تاکہ ہم ایمان میں مضبوط رہ سکیں اور خاص طور پر ان حالات میں. بائبل مقدس میں بہت ہی خوبصورت ہمیں کردار ملتے ہیں جو موجودہ دور میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے از حد ضروری ہیں اور نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کردار کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو جانچیں، دیکھیں کہ کیسے حالات میں انہوں نے سروائیو کیا لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو، خدا کی باتوں کو اور اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا بلکہ خداوند کے کلام کے لیے اور خدا کے منہ کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر دکھ کا، ہر چیلنج کا مقابلہ کیا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے PMI TV. جھکنا نہیں تجھے، رکنا نہیں تجھے، چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں. ان کے ساتھ ہم بہت ہی خوبصورت باتیں خداوند کے کلام کی کر رہے ہیں. ابھی ہم جانیں گے کہ موجودہ چرچز میں جو نوجوانوں کی خدمات ہیں، بے شک یہ خدمات ناقابل فراموش ہیں. آپ کو نوجوان ہر طرح کے انتظام میں نظر آتے ہیں، آپ کو نوجوان چرچ کی کوائر میں نظر آتے ہیں، آپ کو نوجوان پلپٹ پہ نظر آتے ہیں. ہر طرح کی خدمت میں نوجوانوں کی انوالومنٹ ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح ہم جانیں گے کاشف سے کہ آپ کن خدمات کو زیادہ دیکھ کر متاثر اور خوش ہوتے ہیں جو نوجوان آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کی بہت ساری خدمات ہیں جو وہ چرچ میں جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. ان میں بہت جو میں جن کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ چرچ کی صفائی کرنا اور جو دیگر انتظامات ہے، جیسے چرچ میں جو لوگوں کے جو جوتے پڑے ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے رکھنا یا لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ ترتیب سے ان کو رکھیں. اور جو باہر کے انتظامات ہیں، کچھ پانی پلانے والی خدمات سر انجام دیتے ہیں، کچھ خدا کے خادموں کو جو ہے وہ باہر سے اندر سٹیج تک پہنچانے کی جو ہے وہ ریسیونگ کی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ساری جو انتظامیہ جو ہے، انتظام کی جو خدمات ہیں، ان کو میں بہت سراہتا ہوں ہر جگہ پہ. اور میں ساری جو
यूथ है उनको मैं बहुत इनकरेज करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, एडमायर करता हूँ कि ज़ाहिर है हम भी ये खिदमात करते रहे हैं और आज खुदा हमें भी जो है इस मुकाम पे लेके आया है कि हमें वो अपने जलाल अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नौजवानों की बहुत सारी खिदमात चर्च में नज़र आती हैं, जैसे काशिफ ने अभी बताया। हम भी देखते हैं कि चर्च की सफाई सुथराई, जूतों को तरतीब से रखना और मेहमानों को रिसीव करना, इवन के सिक्योरिटी के इंतज़ामात सर अंजाम देना, तो ये सारी बहुत ही अच्छी खिदमात हैं जो नौजवानों के ही ज़रिए चर्चेज़ में सर अंजाम दी जाती हैं। और इसी तरह हम चर्च क्वायर में भी देखें तो मोस्टली हमें नौजवान बेटे और बेटियां, बहनें, भाई नज़र आते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरत वर्शिप करते हैं। पुलपट पे भी ज़्यादातर ये वो खिदमात थीं जो हमें सामने नहीं नज़र आती, लेकिन वो चर्च इनके बगैर। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो बुनियाद है वो कभी नज़र नहीं आती, लेकिन अमारत उसी पे होती है। ये छोटे छोटे इंतज़ामात बज़ाहिर हमें कुछ नज़र नहीं आते, लेकिन चर्चेज़ को बेहतरीन और मुनज़्ज़म बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह चर्च में जो क्वायर है, पुलपट पे जो खिदमत है, वो भी नौजवान आज हमें कसरत से नज़र आते हैं। तो अदीब से हम जानेंगे कि चर्चेज़ में जो क्वायर की खिदमत है, वर्शिप की, मीटिंग प्रिजाइडिंग की और दूसरी जो खिदमात हैं, आप इनके बारे में क्या देखते हैं? जी सर, जैसे कि सर काशिफ ने बड़ी ही अच्छी बातें की हैं और यही चर्च में हमें नौजवान की हैसियत से मेन खिदमात नज़र आती हैं। चर्च की सफाई करना, जूते तरतीब से लगाना और फिर लोगों को वेलकम करना। कुछ चर्चेज़ में बाकायदा तौर पर एक शख्स की ड्यूटी लगाई गई है, वो गेट पे खड़ा होता है और आने वाले मेहमानों को वेलकम कहता है, सर वेलकम। ये एक हमारे लिए बड़ा अच्छा और दूसरों के लिए बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है कि यार हमारे चर्च में हमें वेलकम किया जाता है, हमें इज़्ज़त दी जाती है। और नौजवानों को इस लिहाज से दूसरों की इज़्ज़त करने की समझ आती है कि हमें किस तरह दूसरों को वेलकम करना है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं वर्शिप के ताल्लुक से, प्रिजाइडिंग के ताल्लुक से, तो ये 2-3 जो खिदमात हैं ये बड़ी अहम है नौजवान की ज़िंदगी में। जब हम वर्शिप को देखते हैं तो वर्शिप एक्चुअली हम लोगों को तैयार कर रहे होते हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। और जो लोग वर्शिप करते हैं, जैसे कि सर काशिफ हैं, भाई काशिफ बड़ी अच्छी वर्शिप करते हैं और बहुत सारे ऐसे गॉस्पल सिंगर्स हैं जो अच्छा गाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात हम अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी शोहरत के लिए करते हैं। लेकिन हमारे चर्च में या ओवरऑल मैं जिन चर्चों में विज़िट करता हूँ, बहुत अच्छा हमें मुस्बत रवैया नज़र आता है कि खुदा के सच्चे परस्तार खुदा की परस्तिश करते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए। और जब हम खुदा के लोगों को तैयार कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही संजीदा अमल है। और प्रिजाइडिंग जो कर रहा है शख्स, ये उससे भी बढ़कर है, क्योंकि उसने लोगों को तहरीक देनी है कि किस तरह आपने दुआ करनी है। अभी वक्त है खुदा के कलाम सुनने का, अभी वक्त है वर्शिप करने का, अभी वक्त है अपनी मुनाजातें और अपनी दरख्वास्तें पेश करने का। ये सारी खिदमात जो हैं वो मिल मिला कर हमें खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रही होती हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों से, अपने ख़ानदान से, अपनी कलीसिया से खुदा के नाम को जलाल दें। तो मैं जबकि चर्च में एज ए क्वायर में भी हूँ और मीटिंग भी प्रिजाइड करता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात होती है कि जब मुझे मीटिंग प्रिजाइड का मौका मिलता है और मैं इसे बड़ी संजीदगी से खिदमत को करता हूँ। मैं बाकायदा तौर पर दुआ करता हूँ रात को कि खुदा मैं जो कुछ बोलूँ और जो कुछ कहूँ वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत छोटा सा होता हूँ, लेकिन मैं लीड कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं एक तहरीक दे रहा हूँ लोगों को किस तरह दुआ करनी। मैं दुआ करना नहीं सिखा रहा, लेकिन मेरे बाद लोगों ने मेरे पीछे चलना है। तो मैं यही नौजवानों को कहूँगा कि आप जो भी खिदमत कर रहे हैं चर्च में, चाहे आप क्वायर में हैं, चाहे आप लीडिंग कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी खिदमत कर रहे हैं, कभी शर्माए नहीं। मैं इवन के अपने चर्च में जूते भी सेट करता हूँ और हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, जब हम सब मिलकर खुदा की खिदमत करते हैं, अभी जैसे कि सीज़न है क्रिसमस का, तो ये हमारे लिए एक बड़ा खिदमत के ताल्लुक से अच्छा एनवायरनमेंट बन गया है। तो सारे नौजवान जमा हो जाते हैं, फिर डेकोरेशन करनी है और फिर सब ने मिलकर खुदा के घर को सजाना है। तो नौजवान होते हुए हमें खुदा के घर की खिदमत करनी है और साथ साथ ये नहीं कि खुदा के घर की बिल्डिंग की, बल्कि कलीसिया के साथ भी प्यार और मोहब्बत और अच्छा किरदार और अच्छा इखलाक पेश करना है। और मैं मज़ीद एक बात करना चाहूँगा कि नौजवान होते हुए हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। हम अच्छा गा सकते हैं, या अच्छा बजा सकते हैं, या अच्छा बोल सकते हैं। 3-4 सलाहियत जो है इंसान को प्रोमिनेट करती हैं। जब हम अपनी इन खूबियों को
ظاہر کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں جانتے ہیں، اور ایک نوجوان کے اندر خوبی جو ہے وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو بھی خدمت ہے، جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اسے ضرور پالش کریں، اسے ضرور چمکائیں، تو خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہم نوجوانوں کی خدمات کے حوالے سے، ان کا جو چرچ میں کردار ہے اس کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور جیسے ادیب نے بھی ذکر کیا کہ کرسمس کا سیزن شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں ہر چرچ کی جو یوتھ ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، کیونکہ کرسمس کا سیزن جیسے ہی آتا ہے تو اس میں چرچ ڈیکوریشن پروگرام جو وہ آرگنائز کرنا، کرسمس پہ جو ٹیبلو بچوں کو تیار کرواتی ہیں سنڈے اسکول ٹیچرز، وہ ساری جو یوتھ ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح ہر اینگل سے مصروف نظر آئے گی اور پرجوش نظر آئے گی، اور یہ ایک بہت ہی روحانی طور پہ بیداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے چرچز میں بھرپور طریقے سے کرسمس کی تیاریاں کریں، ڈیکوریٹ کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہیں، سرگرمیاں ہیں، یہ نہ صرف آپ کے چرچ کو بلکہ آپ کو پرسنلی طور پہ بھی انکریجمنٹ دینے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم جانیں گے کہ کس طرح ہم اپنے جو چیزیں ہیں ان کو منظم کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم جانیں گے کاشف سے کہ آپ کیا چیزیں پوائنٹس بتائیں گے نوجوانوں کو کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو مزید منظم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ان کا چرچ مزید ترقی کرے اور مزید گرو کرے۔ سب سے پہلے تو جو یوتھ ہے ان کو جو ہے وہ فالوور آف جیزس ہونا چاہیے، کہ وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے وہ زیادہ ایک جو ہے وہ مضبوطی والا کام ہو جائے گا، اور جو ہے وہ جب یسوع مسیح ان کے ساتھ ہوں گے، ایمانویل جو ہے جس کا ترجمہ یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر وہ تقویت پائیں گے، زور حاصل کریں گے خدا کے حضور سے، اور وہ کام بھی کر جائیں گے جو وہ خود اپنی صلاحیت سے نہیں کر سکتے۔ تو ان کو سب سے پہلے فالوور آف جیزس کرائسٹ ہونا چاہیے، مسیح کے سچے پیروکار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے جو ہے مینٹر ان کا ہونا چاہیے، ایک اسپرچول جو ہے روحانی استاد ہونا چاہیے جن سے وہ گائیڈنس لے سکیں کہ ادھر ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے، اس انتظام کرنے میں ہمیں یہ جو ہے مشکل درپیش ہے، تو ہمیں پلیز آپ گائیڈ کریں، کیونکہ بزرگوں کا بھی بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا جی، کہ وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں بچوں پہ۔ ظاہر ہے بزرگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا سامنا کر چکے ہیں، ان کو بخوبی جو ہے علم ہوتا ہے کہ کہاں پہ اب یوتھ کو جو ہے مشکل درپیش ہے اور اس کا حل کیا ہوگا۔ تو یوتھ کو جو ہے وہ ان رہنمائی لینی چاہیے بزرگوں سے بھی، اور ان کے تابع رہنا چاہیے جو چرچ کے بزرگان دین ہیں، تاکہ وہ اچھی گائیڈنس کو حاصل کر کے اچھے انتظامات جو ہے ان کا انعقاد کر سکیں اور اچھے طریقے سے خدا کی خدمت سر انجام دیں۔ بہت ہی اچھا پوائنٹ کاشف نے ابھی بتایا کہ چرچ میں نوجوان اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ بزرگ اس وقت سے، اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، ان تجربات کو حاصل کر چکے ہیں، اور اب نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی رہنمائی لیں تاکہ چرچ کے جو کام وہ سر انجام دے رہے ہیں ان کو مزید اچھا کر سکیں اور ان میں مزید نکھار پیدا کر سکیں۔ جی ادیب، آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، جیسے سر کاشف نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور آپ سب ہم کر رہے ہیں، نوجوان ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بہت ہی مخلص بنانا ہے، اور یہ ایک وہ سٹیج ہے یا ایک وہ مرحلہ ہے جب ہم اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اپنے کردار کو، اپنی پہچان کو بنا رہے ہیں۔ میں کل ایک شخص کو سن رہا تھا ٹی وی پہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میرے شاگرد نے مجھے چھوڑا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے سارا کچھ بتایا کہ کیسے تیرنا ہے، لیکن میری ایک ذہن میں بات رکھنا کہ جب آپ تیرو گے تو مجھے پتہ ہے آپ کو تیرنا آتا ہے، لیکن جب آپ تیرو گے تو آپ کچھ اوور کرنے کی کوشش کرو گے، جیسے کہ ہم موٹر بائک چلاتے ہیں، ہمارا استاد ہمیں سکھا دیتا ہے کہ بیٹا ایسے موٹر بائک چلانی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سکھاتا کہ ایسے کٹ کرنا ہے، ایسے کٹ کرنا ہے، وہ خود بخود سیکھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ خود سوئمنگ کرو گے تو ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ شوخیاں کرنے کی ضرورت کرو گے یا آپ اوور ٹیکنگ کرنے کی ضرورت کرو گے، وہاں پر خدشہ ہوتا ہے گرنے کا، آپ کے گرنے کے مقام بہت ہی نزدیک ہیں۔
تو لہٰذا پھر بھی آپ کو جب کبھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں. میں نے جو بات سیکھی کہ ایک استاد ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے شاگرد کے لیے ہمیشہ حاضر ہو. ایک نوجوان بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے استاد کے پاس جانے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہو, وہ اپنے استاد کو قبول کرے. تو مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں چرچ میں ہمارا لازمی ہے کہ ہمارا روحانی استاد ہو جس سے ہم سیکھیں, اور سب سے بڑا جو ہمارا ٹیچر ہے وہ روح القدس ہے. لیکن ہمیں روح القدس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دنیاوی ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے چرچ میں. یہ دنیاوی ایجوکیشن کے بغیر ہم کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکتے. تو دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی تعلیم کو بھی حاصل کرنا ہے. روحانی تعلیم ہی ہماری زندگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے ترقی کا. بہت ہی خوبصورت باتیں کاشف اور ادیب کے ساتھ مل کر آج نوجوانوں کی حوالے سے ہم نے کی. امید ہے کہ آج کی باتیں بہت سارے نوجوانوں کے لیے ترقی کا, بہتری کا وسیلہ بنیں گی. اور اسی طرح ہم آج کا پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پروگرام یوتھ کمپین. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان.